السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اسلام میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جوڑی، سب سے پہلے شادی حضرت آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوئی، لیکن سائنس اسے ثابت نہیں کرتے، سائنس اسے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے تو یہ کیسے سب سے پہلے شادی حضرت آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوئی۔ تو بہت زبردست ویڈیو ہے، بہت ہی اہم سوال اور جواب ہوئے ہیں، ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا۔ ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS۔ یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی۔ اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں؟ جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے۔ 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے۔ ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں۔ اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے۔ ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں، ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو۔ تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے۔ تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا۔ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں۔ سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا۔ سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی۔ Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today.
But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter, argue my arguments. So he said that when we'll have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasashthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नातस्य प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवद गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट.
مثال کے طور پہ میرے انٹروڈکشن میں شیخ فیض الرحمان نے کہا کہ شیخ دیدات نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیٹا، اور پھر بیٹا مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے والد کے سامان ہیں، لیکن اگر وہ لکھتے تھے کہ میرا جنا ہوا بیٹا تو پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دس از دا لینگویج. تو اس طریقے سے اگر آپ بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ از فادر، تو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں 99 صفت اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے اب جو آسان ہے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے، لیکن رب جو اور مشکل ہے، رب بولنا اب سے اور مشکل ہے، جان اپنے صفتوں میں اب کو نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں. ورنہ فادر بولنا اچھی بات ہے، اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل میں اگر کہتے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے، وہ بے شک بیٹے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں تو آبجیکشن. آپ سمجھے نا؟ تو بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. ایک ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 جس میں لکھا ہے کیا فار گاڈ سو لوڈ the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. تو یہ ورس جو بائبل کی ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے begotten son. لیکن جب آپ RSV پڑھتے ہیں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل ریوائزڈ بائی 32 scholars Christian scholars of the highest eminence, وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنا ہوا، یہ لفظ begotten انٹرپولیشن ہے، فیبریکیشن ہے، بناوٹی ہے، یہ بائبل میں تھا ہی نہیں. اور وہ کرسچین اسکالرز نے یہ لفظ کو بائبل کے باہر اٹھا کے پھینک دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ماتا ہوں، میں پتا ہوں، ان کانٹیکسٹ مجھے پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا ہمارے والد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح کانٹیکسٹ میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے گیتا، وید. وید سب سے اونچی کتاب ہے. وید کے بعد آتا ہے اپنشد، اپنشد کے بعد آتا ہے اتہاس. تو اگر آپ کو جاننا اتہاس کے اندر مہا بھارت کا ایک حصہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کے معنی میں کیا ہو سکتا ہے، اگر دو معنی نکلتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے وید کے پاس یا اپنشد کے پاس. آپ اگر اپنشد پڑھتے ہیں سوتا ستار اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9، اس میں لکھا ہے نا چدسے قسج جنیتا نہ چدیپا، جس کے معنی ہے اس بھگوان، اس خدا کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے. He has got no superior, no father, no mother. میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر موقع دوں گا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں ناتسر پتیما استی کو نہیں مانتا ہوں. کیا آپ وید کو نہیں مانتے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذاکر جو ٹرانسلیشن دیتا ہے میں اس میں نہیں مانتا ہوں، تو میں جواب دے سکتا ہوں. تو آپ کے بھگوت گیتا کا جواب تو دے دیا ہوں، لیکن پہلے جب آپ نے کہے ناتسر پتیما استی، یہ حوالہ ہے سوتا ستار اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19، اور آتا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں، جہاں لکھا ہے نہ تسیہ پتیما استی. پرتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے. اگر آپ سنسکرت ڈکشنری میں جائیں گے لکھا ہے کہ پرتیما کے معنی ہے بت، کے معنی ہے فوٹوگراف، کے معنی ہے اسٹیچو، اس کے معنی ہے اسکلپچر. تو جب وید اور سوتا ستر اپنشد میں آتا ہے ناتسیہ پتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، اس خدا کا کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ معنی ہے. اگر آپ کو سنسکرت نہیں پتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے سنسکرت ڈکشنری میں. اور ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں
अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है, फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल, हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं और वी आर वेरी केयरफुल दैट नॉट टू यूज दिस वर्ड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये वीडियो तफसील के साथ देख ली। पहले जो सवाल उस खातून ने किया था कि साइंस ने साबित नहीं किया है कि आदम और हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहले शादी हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने खूबसूरत अंदाज के साथ जवाब दे दिया कि साइंस इतना एडवांस नहीं है कि वो आपको 1000 साल 2000 साल पहले की बात भी आपको बताए और जन्नत और आखिरत के बारे में भी बताए। साइंस, और दूसरी बात ये कि कुरान ये साइंस की किताब नहीं है, इसके अंदर बहुत से ऐसे आयात है जो साइंस की तरफ इशारा करते हैं, साइंस उससे साबित होता है। बहुत से ऐसे आयात इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और 80% साइंस भी साबित करती है कि ये जो कुरान के अंदर जो कुछ है ये हक है और सच है, और जो 20% है उसमें 1% इसने किसी ने भी ये साबित नहीं किया है कि कुरान के अंदर जो कुछ है ये गलत है। और कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि साइंस ये 20% ये भी साबित करेंगे कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है और इस्लाम ने जो कुछ बताया है वो हक है और सच है। तो उस खातून को बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जवाब दे दिया कि साइंस अगरचे साबित नहीं करते, लेकिन साइंस इतना एडवांस नहीं है। और दूसरी बात जो आदमी ने सवाल किया है कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि खुदा का बेटा नहीं है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत से हवाले दे दिए, बहुत से रेफरेंस दे दिए किताबों की, बाइबल की, गीता की, यजुर्वेद की, तो उससे साबित कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह की ना तस्वीर है, ना बुत है, ना स्टेचर है, कोई भी नहीं है। इनकी किताबों के हवाले दे दिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आप इस्लाम के मुतालिक कोर्स करना चाहते हैं, आलिम दीन आलिम बनने की कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक के मुतालिक आप कोर्स करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे रब्ता कर ले। इंशाअल्लाह आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी बहस हो, कोर्स करना चाहते हो, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।